اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی ماہ ذی الحج اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ بہت سارے واقعات اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہیں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ خدا کی دیدار کی تڑپ میں جا رہے ہیں، اور کبھی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو خدا کے لیے قربان گاہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کا ہاتھ پکڑے غدیر قم کی طرف رواں دواں ہیں، اور اس کے بعد رسول اپنے خانوادے کو لے کر حدیث کسا کے افراد کو جمع کر کے میدان مباہلہ میں عیسائیت کو شکست دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ جانا، ابراہیم علیہ السلام کا قربان گاہ جانا، رسول اللہ کا غدیر اور پھر عید میدان مباہلہ میں وارد ہونا، کم و بیش تمام خوشی کے واقعات ہیں۔ لیکن ایک شخص ایسا بھی ہے جو اپنے وطن کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں وہ تنہا تھا، اور اس کا نام سفیر حسین مسلم بن عقیل۔ انگلش کا ایک محاورہ ہے ڈو ناٹ جج دا بک فرام اٹس ٹائٹل۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کتاب کو اس کی ظاہری شکل و صورت اور جلد کو دیکھ کر نہ سمجھیں تو پھر کس چیز سے سمجھیں؟ اگر آپ کو کوئی کتاب خریدنی ہے بک شاپ پر اور وقت نہیں ہے پوری کتاب پڑھ ڈالنے کا، پوری کتاب پڑھنے کے لیے، تو آپ کتاب خرید رہے ہیں، یہ فیصلہ کیسے کیا جائے؟ if the book is not judged by the title or the cover، تو کہا یہ جاتا ہے کہ کتاب کا مقدمہ پڑھیے، پریفیس، انٹروڈکشن، ابتدائیہ یا تمہید۔ اس مقدمے، تمہید یا پریفیس کو پڑھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ کتاب کیسی ہے، کیونکہ اس مقدمے میں، اس انٹروڈکشن میں اس کتاب کے لکھنے کی وجوہات، جس موضوع پر کتاب لکھی گئی ہے اس سے متعلق محرکات اور کتاب کا ایک کسی حد تک خلاصہ موجود ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو کربلا سمجھنی ہے اور ایک نشست میں کربلا کے نشیب و فراز، گہرائی اور گہرائی سے وہ آشنا نہیں ہو سکتا، تو وہ کیا ایسا کرے کہ جس سے کربلا، اس کا ابتدائیہ، اس کا مقدمہ اس کے ذہن نشین ہو جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہادت حسین سے پہلے اگر شہادت مسلم بن عقیل کو پڑھ لیا جائے، جو کہ واقعتاً کربلا سے پہلے ہوئی، تو ہم کربلا کی کتاب کا مقدمہ ازبر کر سکتے ہیں اور اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ مسلم بن عقیل ایک ایسی شخصیت جو تنہائی میں یکتا و یگانہ، امام حسین مظلوم کی شہادت کے وقت تمام ساتھی آپ کے ساتھ موجود تھے،
اس سے پہلے پیغمبر کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے مولا علی ساتھ تھے۔ ہاں، مولا علی کی تنہائی کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ صحرا میں جاتے تو پکار کے کہتے، اے صحرا، کیا تو سمجھتا ہے کہ تجھ سے زیادہ کوئی تنہا نہیں؟ مجھ کو دیکھ، میرے دل میں اتر کے دیکھ، میں تجھ سے زیادہ تنہا ہوں۔ علی کے بعد اگر ہمیں کوئی شخص تنہائی میں علی کے مشابہ نظر آتا ہے تو وہ علی کے داماد، علی کے بھتیجے جناب حضرت مسلم بن عقیل سفیر حسین، سفیر غریب کوفہ نظر آتے ہیں۔ آئیے اس غریب کوفہ سفیر حسین کی روداد، وہ واقعات، وہ محرکات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ جو آپ کی شہادت پر متنج ہوئے۔ اس سے پہلے کہ ہم جناب مسلم کی شہادت کے پس پردہ محرکات پہ روشنی ڈالیں، ضروری ہے کہ خود کوفے کو سمجھا جائے، کوفے کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ کوفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے اہمیت کا حامل تھا۔ کوفہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے رسول اللہ جب معراج کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک روشنی نظر آئی زمین پر۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیسی روشنی ہے؟ تو جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ مسجد کوفہ ہے۔ آپ نے کہا کہ میں یہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ براق کو، جبرائیل کو حکم ہوا کہ تم نیچے اتر جاؤ۔ تو واپس مکے جانے سے پہلے آپ کوفے کی مسجد میں اترے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دوبارہ فضا میں بلند ہوئے اور اپنے سفر کو جاری رکھا اور منزل تک پہنچے۔ تو کوفے کی یہ اہمیت ہے۔ خود مولا فرماتے ہیں، روایتوں میں آیا ہے کہ خدا کا ایک حرم ہے اور وہ بیت اللہ ہے، نبی کا ایک حرم ہے، وہ مسجد نبوی ہے، امیر المومنین کا ایک حرم ہے، وہ مسجد کوفہ ہے، اور ہمارا ایک حرم ہے اور وہ ام مقدس ہے۔ چنانچہ مسجد کوفہ کی اہمیت اسلام کے ابتدائی دور سے رسول اللہ کی زندگی سے آشکار ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ دویم کے زمانے میں جب لشکر کشی کی جاتی تھی تو اسلامی لشکر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شب خون مارتا اور اس کو مدینہ واپس جانے کی مہلت نہ ملتی۔ کبھی وقفے کے لیے مہینے 2 مہینے کہیں ٹھہرنا پڑتا، تو اتنی بڑی فوج کے لیے باقاعدہ رہائش کا انتظام کرنا بہت مشکل ہوتا، وہ بھی عارضی۔ چنانچہ خط لکھ کر پوچھا گیا کہ ہم کیا کریں؟ تو کہا کہ عراق کے آس پاس کوئی جگہ تلاش کرو۔ تو انہوں نے پہلے موصل، پھر بصرہ، پھر آخر میں کوفے کی زمین کو منتخب کیا اور یہاں پہ تقریباً 1 لاکھ فوج اصحاب پر مشتمل نے سکونت اختیار کی۔ تو کوفے کے ابتدائی اوریجنل باشندے جسے ہم کہتے ہیں، جیسے کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا کی جو اصلی اور اوریجنل آبادی تھی وہ کوئی اور لوگ تھے، جیسے امریکہ میں ریڈ انڈینز کے بارے میں ملتا ہے۔ تو کوفے میں جو اصلی ابتدائی آبادی تھی ان لوگوں پر مشتمل تھی کہ جو خلیفہ دویم کے بھیجے ہوئے لشکر پر مشتمل فوجی سپاہی ہوا کرتے تھے، اور ان کے سپہ سالار تھے سعد بن ابی وقاص، جن کو فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بات واضح ہو گئی کہ کوفہ شروع ہی سے خلیفہ دویم کی حمایت یافتہ لوگوں پر مشتمل ایک علاقہ تھا۔ چنانچہ یہ کہنا اب غلط ہوگا کہ کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا، جو کہ خود امام کے چاہنے والے اور شیعان علی میں سے تھے، اور پھر ان کو قتل کروا کے اب ان پہ رونا دھونا، گریا اور عزاداری کے نام پر طوفان برپا کیا کرتے ہیں۔ تو کوفہ کبھی بھی شیعان علی کا مرکز نہیں رہا۔ ہاں، مختصر مدت کے لیے جب مولا علی کو خلافت ملی اور انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ مکے اور مدینہ کو کشت و خون کا بازار یا مرکز بنانے کی بجائے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے کہ جو اتنی محترم نہ ہو جتنی مکہ اور مدینہ کی سرزمین، کوفے کا انتخاب کیا گیا۔ کوفے کے لوگوں نے بلا شبہ مولا علی کا جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان میں ساتھ بھی دیا۔ چنانچہ ہم سمجھتے ہیں علی کی خلافت کے دوران
کوفے کے حالات بہتر ہوئے اور شیعان علی مکہ، مدینہ اور دیگر اطراف سے کوفے میں جمع ہو گئے۔ کوفہ فقط ماضی کے حوالے سے اہمیت نہیں رکھتا بلکہ مستقبل میں بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجک علیہ السلام کا مرکز ہوگا، دارالخلافہ ہوگا، اور یہیں پر وہ سکونت اختیار کریں گے۔ مسجد سہلہ میں کئی روایات کے مطابق، اور کوفہ اتنا زیادہ توسیع کر دیا جائے گا، ایکسپینڈ کر دیا جائے گا کہ کربلا سے جا کے مل جائے گا۔ تو ماضی اور مستقبل دونوں کوفے کے بہت اہم ہیں، بلکہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے کوفے میں کشت و خون کا بازار گرم ہوگا، یعنی قتل و غارت شدید ہوگی جو گاہے بگاہے ہوتی رہتی ہے۔ تو بہرحال کوفہ ہمیشہ سے تاریخ کا فوکل پوائنٹ جسے کہتے ہیں مرکز نگاہ رہا ہے۔ امام علی کی 3 جنگوں کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد، حاکم شام نے کوفے کے باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے اور ان کو ستانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ لیفٹ نو اسٹون انٹرن۔ حاکم شام کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے نے، یزید نے زمام کار سنبھالی اور کوفے کے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ پہلے اس کے باپ کے زمانے میں زیاد، اور خود یزید کے زمانے میں ابن زیاد کوفے کا گورنر رہا، یعنی باپ اور پھر اس کا بیٹا۔ اس کے بعد کوفہ مزید ظلم و ستم کے حوالے سے مرکز نگاہ رہا، اور کوفے والوں نے خط لکھ کے امام حسین علیہ السلام کو بلایا۔ اس میں زیادہ تر تعداد غیر شیعہ افراد کی تھی، اور انہوں نے ضروری سمجھا کہ شیعان علی کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے تو ہمارے دلائل میں وزن پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ کوفے کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے غیر شیعہ افراد نے شیعہ افراد کے ووٹ لیے، دستخط لیے، ان کی حمایت لی، اور ان کی حمایت اور دستخطوں کے ساتھ ہزاروں خطوط امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کیے، جن کی تعداد 18,000 تک جا پہنچی۔ امام حسین مظلوم نے جب یہ خطوط پڑھنا شروع کیے تو ان کی توجہ کوفے کی طرف ہوئی، اور انہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، یہاں بھی کچھ تو خون ہوگا اگر میں رہوں گا، اور میرے ساتھ مسجد نبوی کی حرمت بھی پامال ہو سکتی ہے، جیسے واقعہ ہرہ میں یزید کے زمانے میں ہوا کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، 3 دن تک اذان اور نماز موقوف رہی، معطل رہی، اور گھوڑے گدھوں کی نجاستیں مسجد نبوی میں پڑی رہیں۔ چنانچہ امام حسین مظلوم نے مدینے سے سفر شروع کیا حج کی نیت سے۔ حج کے دوران بھی ان کو خطوط موصول ہوتے رہے۔ ادھر مدینے میں آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کا انتخاب کیا اور کہا کہ تم کوفے والوں کی خیریت دریافت کرو، اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسے کہ خطوط میں لکھا ہوا ہے، یعنی وہ ظلم و ستم کا شکار ہوئے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں اپنی مدد کے لیے، تو میں یقیناً ان کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ اور جب مکے میں مسلم بن عقیل کا خط پہنچتا ہے کہ حالات سازگار ہیں، آپ آ جائیں، تو امام حسین مظلوم علیہ السلام نے مکے سے اپنا رخ کوفے کی طرف کیا، لیکن اللہ لشکر کے ساتھ نہیں، خواتین اور بچوں کے ساتھ، اس حوالے سے کہ میں اپنی امت کی اصلاح کروں، جس کا وہ اعادہ کئی مرتبہ سفر کے دوران کر چکے۔ جب وہ نکل رہے تھے تو شاعر فرزدق ان کو راستے میں ملا۔ امام نے کوفے کے حالات پوچھے تو شاعر فرزدق نے کہا کہ قلوبہم معک وسیوفہم علیک، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے سر پہ۔ یعنی ویسے تو وہ زبانی کلامی دعویٰ کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے ہم محبت رکھتے ہیں، لیکن وقت پڑنے پر وہ آپ کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ دن بدن کوفے کے حالات امام حسین مظلوم کے خلاف ہوتے جا رہے تھے، اور ان کے حمایتی کم سے کم تعداد میں نظر آ رہے تھے، کیونکہ ابن زیاد کا وہاں پہ
غلبہ ہو گیا تھا۔ اب آئیے مسلم بن عقیل کی طرف کہ جب امام حسین مظلوم نے امام مسلم بن عقیل کو روانہ کیا تو راستے میں اتفاق سے جو راستہ شناس تھے، گائیڈ تھے ان کے، وہ بھوک پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر ہلاک ہو گئے، اور آپ نے بھی کوشش کی کہ میں واپس جاؤں، لیکن امام حسین نے حوصلہ افزائی کی کہ نہیں، تمہارا آگے بڑھنا، کوفے پہنچنا بہت ضروری ہے۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں۔ سلیمان سرد جو کہ شیعہ علی کا سب سے بڑا رہنما لیڈر تھا، وہ اتفاق سے گھر میں نہیں تھا، شاید روپوش، شاید جلا وطن، شاید زندان میں، جو کہ اس وقت شیعہ علی کے ساتھ ہو رہا تھا، یا قتل کر دیا جاتا تھا ان کو۔ چنانچہ شیعہ علی کی تعداد کم ہو رہی تھی، عام عوام کسی حد تک موجود تھی۔ آپ سلیمان سرد کی بجائے مختار ثقفی کے گھر میں قیام کرتے ہیں۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ مسلم بن عقیل آ گئے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور دوبارہ ایک موٹیویشن، ایک حوصلہ افزائی ان کو ملتی ہے، اور امید کی کرن اندھیرے میں نظر آتی ہے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ لوگ مختار ثقفی کے گھر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کثیر تعداد میں، یعنی 18,000 خطوط تھے تو 18,000 خطوط سے بھی زیادہ، 18,000 افراد سے بھی زیادہ افراد ان کی بیعت کے لیے آ جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل جب اتنی کثیر تعداد میں اپنی حمایت میں لوگوں کو کھڑا دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کو خط لکھتے ہیں کہ آپ آ جائیے، کوفے کے لوگ آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ وہاں پر اس وقت نعمان بن بشیر بطور گورنر کی تقرری تھی، اور جب اس نے دیکھا کہ شیعہ علی کثیر تعداد میں مسلم بن عقیل کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، حلقہ بندی کیے ہوئے ہیں، اور ان کی پشت کو مضبوط کیے ہوئے ہیں، اس نے خاموشی، عافیت اسی میں جانی کہ خاموش رہا جائے۔ مسلم بن حضرمی جاسوس یزید کی طرف سے جب کوفے آتا ہے تو نعمان بن بشیر کو لاچار اور کمزور پاتا ہے، اس کو لعنت ملامت کرتا ہے کہ تم یزید کی طرف سے گورنر ہو اور مسلم بن عقیل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے، کیوں؟ نعمان بن بشیر کہتا ہے کہ خدا کی نافرمانی میں جری ہونا خدا کی اطاعت میں کمزوری دکھانے سے کہیں بدتر ہے، یعنی میں اپنے آپ کو کمزور ظاہر کروں اور خدا کی اطاعت کروں زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ مسلم بن حضرمی یزید کے پاس واپس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نعمان بن بشیر نے گویا ہتھیار ڈال دیے اور کوفہ پکے ہوئے پھل کی طرح مسلم بن عقیل کی گود میں جا کے گر پڑا ہے، اب آپ کے خلاف بغاوت کے آثار نمایاں ہیں۔ یزید نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تو ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ کسی سخت آدمی کو کوفے کا گورنر بنایا جائے۔ اس کے وزیروں میں ایک عیسائی وزیر بھی تھا کہ جس نے کہا کہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا جائے تو یہ بغاوت کی صورتحال آپ کے قابو میں آ سکتی ہے۔ اب یزید ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بلکہ کسی بھی عہدے پر رکھنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں وہ خود اس کی کرسی یعنی خلافت پر نظر گاڑے بیٹھا تھا۔ لیکن ایک عیسائی وزیر نے کہا کہ یہ تو آپ کی بابا کی وصیت بھی تھی۔ ایک خط میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر کوفے کے حالات خراب ہوں تو ابن زیاد، جس کو ابن سمیہ بھی کہا جاتا ہے، کو کوفے کا گورنر بنانا۔ چنانچہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کر یزید روانہ کرتا ہے۔ ابن زیاد کو جب پتہ چلتا ہے کہ کوفے والے امام حسین علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں تو اس نے ایک سازش، ایک ڈرامہ رچانے کا سوچا، اور اپنا حلیہ، اپنا بھیس امام حسین علیہ السلام کی طرح کا ان کے مشابہ بنا لیا۔ لباس، سواریاں، اصحاب، اس کے جو دوست تھے، انہوں نے گویا ایسا روپ دھارا کہ ہم مدینے سے آ رہے ہیں، اور خود مسلم بن عقیل نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالی ہوئی تھی اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ امام حسین ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ لوگ سمجھے کہ امام حسین اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہماری مدد کو پہنچ گئے۔ چنانچہ پورے کوفے میں دھوم مچ گئی اور تمام لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھی ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام سمجھ کر اور اس کے اصحاب، اس کے ساتھیوں کو امام کے اصحاب سمجھ کر پیچھے پیچھے دوڑنے لگے، اور یوں ابن زیاد کے ساتھ ساتھ پورا کوفہ، سمجھ لیجئے شہر کوفہ کے افراد
دارالامارہ تک پہنچ گئے۔ ابن زیاد نے اپنے گھوڑے کو پلٹایا، چہرے سے نقاب پلٹائی اور تمام لوگوں کو بغور دیکھا کہ جو اس وقت اس کے گھوڑے اس کے لشکر یا اس کے وفد کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے۔ تمام لوگوں کو پہچان لیا، اپنے ساتھیوں کو حکم دیا ان تمام لوگوں کو پہچان لو۔ لوگ ایک ایک کر کے شرمندگی کے مارے، خجالت کے مارے وہاں سے چھٹ گئے۔ اب لوگوں کو یہ خوف ہوا کہ ہمیں پہچان لیا گیا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے ساتھی ہیں۔ جب خبر مسلم بن عقیل کو پہنچی کس کے گھر، مختار ثقفی کے گھر، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب یہ جگہ رہنے کے لیے محفوظ نہیں، اس سے کہیں زیادہ مضبوط جگہ تلاش کرنی چاہیے۔ اس زمانے میں ہانی بن عروہ بہت ہی مضبوط شخصیت تھے اور ان کا بہت بڑا قبیلہ تھا، 12,000 افراد ان کے حامی ہتھیاروں سے لیس ان کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ چنانچہ ہانی بن عروہ کے گھر میں انہوں نے رہائش اختیار کی۔ اب ابن زیاد نے اپنے ایک جاسوس جس کا نام مقعل تھا اس کو روانہ کیا اور کہا کہ تم جا کر جاسوسی کرو مسلم بن عقیل کی رہائش پر، جو ہانی بن عروہ کی رہائش ہے، کہ کون کون افراد، کتنے افراد وہاں آ رہے ہیں، کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور ان کا کیا ارادہ ہے۔ اب یہ معقل نامی جاسوس ابن زیاد کا مسلم بن عقیل سے ملاقات کے لیے پہنچتا ہے اور اپنے آپ کو ان کا حمایتی ظاہر کرتا ہے۔ یہ شخص چونکہ شامی تھا، چنانچہ لوگوں نے اس کو پہچانا نہیں کہ یہ کس کا حمایتی ہو سکتا ہے۔ جاتے ہی اس نے دستبوزی کی، 300 درہم آپ کے ہاتھ میں رکھے اور کہا یہ ہتھیار کے پیسے ہیں، میں اور بھی پیسے آپ کو دینا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی معیت میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ جاسوس سب سے پہلے مسلم بن عقیل کی رہائش گاہ پہ آتا اور سب سے آخر میں جاتا، ان کے ساتھ بیٹھتا اور تمام لوگوں کو جو آنا جانا آمد رفت کر رہے تھے ان کو پہچان لیتا ہے۔ کچھ دنوں وہاں رہنے کے بعد، حالات اور منصوبے سے آگاہی کے بعد، یہ ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے۔ اب ابن زیاد ہانی بن عروہ کو بلاتا ہے اور استفسار کرتا ہے کہ تم نے مسلم بن عقیل کو پناہ کیوں دے رکھی ہے۔ چنانچہ ہانی شروع میں تو یہی کہتے ہیں کہ میں نے مسلم کو پناہ نہیں دی، لیکن جب وہ معقل نامی جاسوس کو سامنے کرتا ہے تو ہانی اپنا جرم سو کال تسلیم کر لیتے ہیں۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ابن زیاد کا ارادہ ان کو زندان میں ڈالنے کا ہے یا اس کے ارادے اچھے نہیں، چنانچہ ہانی بن عروہ کی حمایتی ایک کثیر تعداد میں دارالامارہ کے آس پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابن زیاد خطرے کی گھنٹی کو سن کر ہانی بن عروہ کو دارالامارہ کی چھت پر لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان سے ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، جب مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے تو میں آپ کو بتلا دوں گا کہ کیا ہوا۔ بہرحال یہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ اب مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کی رہائش گاہ پہ پتہ چلتا ہے کہ ہانی بن عروہ کو زندان میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب ان کو احساس ہوا کہ میری وجہ سے ہانی بن عروہ پر مصیبت آئی، چنانچہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ہانی بن عروہ کو آزادی دلواؤں۔ اب یہ 4,000 کا لشکر جسے کہتے ہیں لے کر چلتے ہیں، لیکن راستے میں حالات اتنے خراب ہوتے ہیں، اتنا سخت پہرا، اتنی سخت نگرانی، حکومتی عہدیدار، حکومتی فوجی جگہ جگہ ناکے پہ کھڑے ہوتے ہیں، چنانچہ یہ 4,000 افراد دارالامارہ پہنچتے پہنچتے 300 کی تعداد میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل وہاں پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک وہ فوجی، وہ سپاہی مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس دوران ان سپاہیوں کے گھروں سے خواتین نکل کر آتی ہیں اور لعنت ملامت کرتی ہیں اور ان کو ڈراتی دھمکاتی ہیں، ان کو ان کے بچوں کا واسطہ دیتی ہیں، تمہارے بچے گھر میں بھوکے ہیں، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، میں بیوہ ہو جاؤں گی اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح 300 افراد میں سے فقط 30 افراد مغرب کی نماز تک مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہاں پر رک کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور کے وقت ہمارا کیا رول ہوگا، جہاد تو مردوں کے لیے ہے، اول تو
روایتوں میں ہے کہ 50 یا اس سے زیادہ خواتین امام کے لشکر میں شامل ہوں گی، اولین لشکر میں۔ دوسری طرف خواتین کا کردار میدان میں نہیں ہے، خواتین کا کردار گھر میں ہے، میدان میں جانے کے لیے، میدان میں تیار کرنے کے لیے۔ جس طرح ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں کہ کل جہاد ہے، کل قتال ہے، کل قربانی کا دن ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ تم کس طرح قربانی دو گی۔ جو ماں قربانی نہیں دے سکتی تھی ام رباب، وہ گریہ کر رہی تھیں کہ میرے بچے اس قابل نہیں کہ امام کے لیے قربانی دے سکیں، اللہ کی راہ میں جان دے سکیں۔ چنانچہ آج کل کی خواتین کا کم از کم جو رول ہونا چاہیے وہ یہ کہ گھر میں جہاں پہ ان کی سنی جاتی ہے، جس گھر کی وہ ملکہ ہوتی ہیں، کم از کم اس گھر میں کوئی گناہ نہ ہونے دیں۔ ٹی وی پر، انٹرنیٹ پر، یا محفلیں جس میں غیبت ہو، جس میں موسیقی ہو، جس میں مکس گیدرنگ ہو، لعب و لعب ہو، اس سے اجتناب کریں، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اول وقت نماز کی اپنے گھر والوں کو پابندی کروائیں۔ یہ 2 اہم کام ہیں جو آیت اللہ بہجت نے کسی شخص کے اس سوال پر دیے کہ ہم امام کے لیے کیا کریں، تو امام نے کہا 2 کام کرو، گناہوں سے بچو اور اول وقت نماز ادا کرو۔ خواتین کا یہ کام کم از کم اپنی گھر کی حدود میں ان کو انجام نہیں دے سکتی، تو جب گھر کے مرد اول وقت نماز پڑھیں گے، گناہوں سے پرہیز کریں گے، تو یہ عادت ان کی باہر بھی برقرار رہے گی۔ تو امام زمانہ کے لشکر کے لیے مائیں اپنا بہترین کردار ادا کر سکتی ہیں۔ خود امام خمینی کو جب جلا وطن کیا جا رہا تھا تو جلا وطن کرتے وقت شاہ کے وفادار ان سے ہنستے میں پوچھ رہے تھے کہاں ہیں آپ کو بچانے والے افراد؟ تو امام خمینی نے کہا کہ مجھ کو بچانے والے افراد ماؤں کی گود میں پرورش پا رہے ہیں۔ تو بطور ماں، بطور بیوی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں اسلامی ماحول بنائیں تاکہ آپ کے گھر کے مرد امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ مسلم بن عقیل نماز مغربین پڑھاتے ہیں، اور جب وہ نماز ختم کرتے ہیں تو پیچھے دیکھتے ہیں، وہاں ان کو کوئی اپنا طرفدار حمایتی نظر نہیں آتا۔ اب مسلم بن عقیل سمجھ جاتے ہیں کہ کوفے میں اکیلا ہوں۔ بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی کہ اس وقت کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن مسلم فقط ایک تھا۔ اب مسلم ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک گلی سے دوسری گلی، ایک علاقے سے دوسری علاقے کوفے میں گھوم رہے تھے۔ تمام لوگ دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ حالات خراب ہیں۔ مسلم کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے تو لوگ دروازہ نہ کھولتے۔ چنانچہ تھک ہار کے، مایوس ہو کے، ایک گھر کے دروازے کے قریب دیوار پہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ گھر کا دروازہ کھلتا ہے، توآ نامی ضعیفہ اشعث بن قیس کندی کی پرانی سابقہ کنیز باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے اے شخص، اے جوان، تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ حالات خراب ہیں؟ جا اپنے گھر چلا جا۔ تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ گھر تو وہ جائے جس کا اپنا کوئی گھر ہوتا ہے۔ اب مسلم بن عقیل تنہا ہیں۔ مسلم بن عقیل اتنے تنہا ہیں کہ جتنے امام حسین مظلوم بھی تنہا نہیں تھے۔ امام حسین مظلوم کے ساتھ کم از کم عباس تھے جو ان کی تنہائی کو دور کرنے والے تھے۔ امام حسین مظلوم کے ساتھ جو افراد تھے ان کی تنہائی کو دور کرنے والے تھے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ تنہائی کوئی نہیں تھا۔ پھر غریب الوطنی، اپنے وطن سے دور۔ پھر تیسری مفلسی، غریب محتاج کہ کوئی ان کو کھانا کھانے کے لیے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں، اپنی زرہ بیچ کر کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ مسلم بن عقیل وضو کر کے نماز شب پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگتی ہے تو علی مرتضیٰ کو ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوا دیکھتے ہیں، اے مسلم ہمارے پاس آ جاؤ۔ آنکھ کھلتی ہے، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ رات میری آخری رات ہے۔ اسی دوران طوع کا بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ماں پوچھتی ہے بیٹے اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ رہا تھا، ابن زیاد نے اس کے سر کے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ تو کہتی ہے بیٹا کچھ شرم کرو، مسلم بن عقیل علی مرتضیٰ کا داماد، علی مرتضیٰ کا بھتیجا ہے۔ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ہوا کرے، لیکن مجھے تو اپنے انعام کی فکر ہے۔ رات میں وہ خاموشی سے مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کی ماں مہمان خانے میں جاتی ہے اور پھر آتی ہے وقفے سے۔ وہ جب مہمان خانے میں جھانک کر دیکھتا ہے تو وہاں مسلم بن عقیل نظر آتے ہیں۔ فوراً ابن زیاد کے محل میں جا کر خبر دیتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ میرے گھر میں موجود ہے، میرے ساتھ ایک لشکر بھیجو تاکہ اس کو گرفتار کر سکے۔ اب یہ لشکر جاتا ہے مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے۔ اب مسلم بن عقیل گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کہتی ہے بیٹا باہر تم کو قتل کرنے کے لیے افراد کھڑے ہیں۔ مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ تم نے مجھے
جگہ دی، پناہ دی، اس کا انشاءاللہ کبھی نہ کبھی میں احسان اتار دوں گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری عزت و ناموس پر کوئی حرف آئے۔ میں کہوں گا مسلم اس وقت کیا ہوگا کہ جب نہ آپ ہوں گے، نہ امام مظلوم ہوں گے، اور آپ کی خانوادے کی خواتین پہ کیا ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہوں گے۔ مسلم بن عقیل باہر نکلتے ہیں، لشکر کا مقابلہ کرتے ہیں، لشکر پسپا ہو جاتا ہے، ابن زیاد کو خبر پہنچائی جاتی ہے، وہ دوسرا لشکر بھیجتا ہے، پھر پسپا ہو جاتا ہے وہ لشکر، تیسرا لشکر بھیجتا ہے اور کہتا ہے حیرانگی کا اظہار کر کے یہ ایک آدمی کے لیے تین لشکر کیوں؟ تو کہا جاتا ہے کہ یہ کوفے کا کوئی بقال نہیں، ارے یہ علی مرتضیٰ کا بھتیجا، علی مرتضیٰ کا داماد ہے۔ تیسرا لشکر بھی جب مسلم بن عقیل کو گرفتار یا پسپا نہیں کر پاتا تو ایک سازش کی جاتی ہے۔ روایت میں ہے کہ محنت اتنی کرو کہ تمہیں ہرانے کے لیے سازش کرنی پڑے، گڑھا کھودا جاتا ہے، اس میں گھاس پھوس ڈال دی جاتی ہے، کسی طرح مسلم بن عقیل کو گھیر کر اس گڑھے کی طرف لایا جاتا ہے، مسلم بن عقیل پیچھے ہٹتے ہیں اور گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کو کہا جاتا ہے کہ اپنی تلوار ہمارے حوالے کر دو، تمہیں ہم امان دیں گے۔ مسلم بن عقیل کہتے ہیں یقین واقعی تم اگر ایسا کرو گے تو قسم کھاؤ۔ وہ قسم کھاتے ہیں، جیسے ہی مسلم بن عقیل ان کو تلوار دیتے ہیں، وہ مسلم بن عقیل کے گلے میں رسی ڈال دیتے ہیں اور زنجیریں پہنا دیتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کہتے ہیں ھذا اول الغدر، یہ پہلی بغاوت، یہ پہلا دھوکہ ہے جو تم نے مجھ کو دیا ہے۔ اب مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے دربار میں لایا جاتا ہے، پیاس لگتی ہے، پانی طلب کرتے ہیں، پیالہ دیا جاتا ہے، جیسے پیالے کو منہ کے قریب لاتے ہیں وہ خون اس میں گر جاتا ہے، کٹے ہوئے لبوں سے خون رس رہا ہوتا ہے۔ مسلم بن عقیل کوزہ واپس کر دیتے ہیں، دوسرا کوزہ دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ خون پانی میں گر جاتا ہے، پانی نجس ہو جاتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ ایسا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ شاید اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کے حضور پیاسا حاضر ہوں۔ میں کہوں گا مسلم کیوں نہیں اللہ چاہے گا کہ جب کربلا کے تمام شہید پیاسے اللہ کے حضور میں حاضر ہو رہے ہیں، آپ تو کربلا کے اولین شہید ہیں۔ مسلم کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، جس میں ایک نصیحت یہ بھی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے مولا کو خط لکھ کر کہہ دیا ہے کہ وہ آ جائیں۔ جب مسلم بن عقیل یہ کہہ رہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ لوگوں نے کہا مسلم کیا ہوا، آپ کیا موت سے ڈرتے ہیں؟ مسلم بن عقیل نے کہا ارے میں موت سے نہیں ڈرتا، موت تو میرا افتخار ہے، میں آنسو اس لیے بہا رہا ہوں کہ میں نے اپنے آقا کو لکھ دیا ہے کہ وہ آ جائیں اور وہ اپنی بہنوں کے ساتھ ہیں۔ امام سجاد سے جب کسی نے پوچھا ارے آپ کندھے جھکا کر، سر جھکا کر کیوں کھڑے ہوئے ہیں دربار میں، تو انہوں نے آپ کے جو چچا تھے وہ تو سینہ تان کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو امام سجاد نے کہا ارے میرے چچا اپنی بیٹیوں بہنوں کے ساتھ ناموس کے ساتھ نہیں آئے تھے، میں اپنی پھوپھیوں کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں۔ مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے اشارہ کر کے کہا کہ اس کو دارالامارہ کی چھت پر لے جا کے سر قلم کر کے لاشے کو نیچے گرا دو۔ مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ ادھر امام حسین مظلوم سفر کربلا میں مصروف ہیں، ایک راستے پر پہنچ کر ٹھٹک کے خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں، چہرہ متغیر ہوتا ہے۔ حضرت عباس پوچھتے ہیں مولا کیا ہوا، آپ کا چہرہ متغیر کیوں ہوا؟ امام حسین مظلوم اپنی 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، عباس ارے ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ عباس انگلیوں کے درمیان دیکھتے ہیں، مولا بڑا مظلوم شخص نظر آتا ہے، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے اور گھٹنے زمین پر ہیں، ارے جلاد تلوار لیے کھڑا ہوا ہے۔ امام حسین مظلوم کہتے ہیں عباس ذرا غور سے دیکھو۔ عباس غور سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں مولا یہ تو میرے چچا مسلم بن عقیل ہیں، اگر آپ نے جس معجزے سے مجھے ان کا دیدار کروایا مجھے اسی معجزے سے ان کی طرف لے جائیں تاکہ ان کی میں مدد کر سکوں۔ میں کہوں گا عباس اگر آپ مسلم بن عقیل کی مدد کو چلے جائیں گے تو امام حسین کی مظلوم کی تنہائی کو کون دور کرے گا؟ ارے میرے مولا مسلم بن عقیل تنہائی میں سر قلم کیا جاتا ہے، لاشے کو دارالامارہ سے گرایا جاتا ہے اور کوفے کی گلیوں میں پھرایا جاتا ہے۔
امام حسین مظلوم کہتے ہیں عباس ذرا غور سے دیکھو، عباس غور سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا یہ دارالامارہ کی زمین پر یہ کون ضعیفہ برقع پوش دامن پھیلائے کھڑی ہے؟ امام حسین کہتے ہیں عباس نہیں پہچانا، یہ میری ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ امام حکم دیتے ہیں عباس خیمے نصب کر دو، ذرا میری بہنوں کو بلاؤ۔ بہنوں کو بلایا جاتا ہے، زینب آتی ہیں بھیا کیا خبر ہے؟ مظلوم حسین کہتے ہیں آقا ارے کوفے سے بڑی بری خبر آئی ہے۔ زینب کہتی ہے ارے کوفے میں تو ہمارا بھائی مسلم ہے۔ امام حسین کہتے ہیں ذرا رقیہ کو تو بلاؤ۔ رقیہ اپنی چھوٹی بیٹی عاتقہ کا ہاتھ تھام کر کہتی ہیں چلو ماموں نے بلایا ہے۔ عاتقہ کو دیکھ کر امام حسین اپنی مسند سے اٹھ جاتے ہیں، عاتقہ کو اپنے زانوں پر بٹھاتے ہیں، چہرے پہ سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ عاتقہ ہاشمی بچی ہے، سمجھ جاتی ہے، آقا سے کہتی ہے ماموں کیا میرے بابا سلامت ہے؟ امام حسین پوچھتے ہیں آج شب عید ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں ہاں آج شب عید ہے۔ امام کہتے ہیں میری صندوقچی لے کر آؤ۔ صندوقچی کو لایا گیا، صندوقچی کو کھولا، دو چھوٹی چھوٹی نئی بالیاں نکالی، امام نے ایک کان میں اور دوسری کو دوسری کان میں پہنایا۔ سامنے دروازے پر 4 سالہ بچی کھڑی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ اگر کسی بچی کا باپ شہید ہو جائے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اس کے کانوں میں بالیاں پہنائی جاتی ہے۔ ارے شام غریبہ آئی، یہ 4 سالہ بچی جلتے ہوئے خیموں کے درمیان بیٹھی ہے کہ شاید کوئی آئے گا میرے سر پر ہاتھ پھیرے گا اور میرے کانوں میں نئی بالیاں پہنائے گا۔ ارے شمر آیا، اس نے سر پر ہاتھ رکھا، ارے کیسا ہاتھ رکھا، بالوں کو پکڑا اور سر سے گھسیٹ لیا۔ اس کے بعد خولی آیا، اس نے کانوں میں لگی بالیوں کو اتارا نہیں بلکہ نوچنا شروع کر دیا۔ بچی کے کانوں سے خون رسنے لگا، بچی فرات کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو کے کہنے لگی چچا ابا علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذی ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس آخر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، کرونا اور اس جیسی متعدی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی